اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے صحیح بخاری، اس میں باب العلم، علم کی باتیں سننے کے لیے خاموش رہنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کے پھر کافر نہ بن جانا۔ جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے تو بہتر ہے وہ اپنے علم کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی اللہ عالم کہہ دے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ انہوں نے فرمایا غلط کہتا ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے ان پر عطاب فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری ان سے کیوں کر ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کا خادم یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر دونوں بقیہ دن اور ایک رات چلتے رہے۔ صبح کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکلے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی۔ اس وقت ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو اس کی تلاش میں تھے۔ آخر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر لوٹے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ حضرت خضر نے کہا تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ ہو جاؤں جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم کو ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا ہمیں سوار کر لو۔ حضرت خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے، اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت کے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کر اس نے سمندر میں ایک دو چونچیں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام گویا ہوئے اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی بقدر حصہ لیا ہے۔ پھر حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان لوگوں نے تمہیں تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے ان کا یہ کام کیا، ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا، اہل کشتی کو غرق کر دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہ کہہ دیا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کیا۔
خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ ابن عینیہ نے کہا یہ زیادہ تاکیدی الفاظ ہیں کیونکہ اس میں لقا کا اضافہ ہے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر بولے بس یہاں سے ہمارا تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ حضرت خضر اس اعتبار سے زیادہ عالم تھے کہ انہیں تکوینیات سے کچھ معلومات دی گئی تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھیں۔ ان کے پاس علم تشریع تھا جس کا کچھ حصہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ضرور تھا، کیونکہ حضرت خضر خواہ نبی ہوں یا ولی کسی نہ کسی شریعت کے ضرور پابند تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریعی علوم کے مقابلے میں ان کی تکوینی علوم کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا اعتراف حضرت خضر نے بائیں الفاظ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں، اور تمہیں ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ دراصل حضرت خضر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علوم آپ کے پاس نہیں اور آپ کے علوم میرے پاس نہیں، اس لیے عالم میں ہوں نہ آپ، بلکہ عالم وہ ذات اقدس ہے جس نے ہم دونوں کو علم سے بہرہور کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ انہیں چاہیے تھا اس بات کو اللہ کے حوالے کر دیتے، چنانچہ ان کا مقابلہ ایسے انسان سے کرایا گیا جو ان سے درجے میں کہیں کم تھا تاکہ اس قسم کا دعویٰ نہ کرے۔ یہی آج ہم ختم کرتے ہیں، پھر آگے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔